اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 70 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 71 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 71 کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک رستہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے متی ہو جائیں۔ دیکھیے یہ آیت بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو ہم کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان۔ تو ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں تو نہ تو وہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی کہ ہاں اب آپ اپنے والدہ ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے امی کھانا دے دیں، تو یہ وہ اس معاملے میں نہیں آتا کہ جسے آپ پکار رہے ہیں، ورنہ جو شرک و بدعت کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ دلیل آگے سے دیتے ہیں کہ جی آپ پھر اپنی والدہ کو پکارتے ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے۔ والدہ زندہ ہیں، اس بات پہ قادر ہیں کہ آپ کو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو پکا کر دے سکتی ہیں، تو وہ تو جائز طریقہ ہے، وہ تو لاجک میں بھی آتا ہے، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ لیکن آپ ایسے لوگوں کو پکاریں جو فوت ہو گئے ہیں، جو سن ہی نہیں سکتے، یا ایسے بتوں کو جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جیسے بھگوان بناتے ہیں، یہ مورتیاں بناتے ہیں، یا قبر میں جو لوگ دفن ہیں، آپ اگر ان کو پکاریں گے تو نہ تو وہ آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بیان کی ہے کہ جو ایمان کے بعد اگر کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، اور بچھڑنے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو، ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے کچھ سجائی نہ دے، یا وہ جنات کے نرغے میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف سے بھٹک جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کو اس سے مشابہت دی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک جو اختیار کرا، جس نے بھی کفر و شرک اختیار کیا تو وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اگر تو ان کی ہدایت کی خواہش رکھتا ہے تو کیا، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، جس کو وہ گمراہ کر دے وہ ان کے لیے کوئی مدد اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ یہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یوں ہی جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے اور یوں ہی چاہے جسے راہ یاب کر دے، جیسے کہ اس کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور آگے بھی آتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو جانتا ہے کہ کون جو ہے راہ ہدایت پر ہے اور کون نہیں ہے، اور آگے جا کر بھی کون اس پر قائم رہے گا اور کون قائم نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 72 کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ دیکھیں یہاں پر نماز کو ہائی لائٹ کیا ہے اسپیشلی، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک ایمان والے ایک مومن کا جو ہتھیار ہے سب سے بڑا وہ ہے نماز، ٹھیک ہے نا۔ آپ نماز قائم نہیں کریں اور باقی نیکیاں کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں باقی نیکیوں کا جب تک آپ نماز، کیونکہ نماز ایک ایسا معاملہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے پہلے حقوق اللہ میں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سوال ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنایا، اور یعنی کہ نماز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا،
اور جو حقوق العباد ہے اس میں سب سے پہلا جو ہے سوال جو ہے وہ قتل کا ہوگا. تو یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ رکن ہے، پلر ہے اسلام کا. ٹھیک ہے، نماز قائم کریں، اور جس کی نماز درست اس کے باقی عمل بھی درست. جو نماز میں پاس ہو گیا نا اس کے باقی عمل میں بھی وہ انشاءاللہ تعالی پاس ہو جائے گا. اور حدیث میں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز صحیح نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی انشاءاللہ تعالی صحیح ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق پڑھی جائے، نہ کہ اپنے اپنے مسلکوں کے علماء کے کہنے پر. علماء کہتے ہیں جی رفع دین منسوخ ہو گیا، رفع دین نہیں رہا، تو رفع دین علماء کے کہنے کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو غلط ہے. تو وہ نماز ہو جو آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے عمل کے مطابق ہو، ان کے سنت کے مطابق ہو. خود احادیث میں سے جائیں، نکالیں، پڑھیں، چیپٹرز کو دیکھیں. ہر ایک رکن جو آپ نماز میں کرتے ہیں ان سب کو حدیثوں سے چیک کریں کہ وہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، تبھی ہماری نماز ٹھیک ہو سکتی. ورنہ میں نے بھی اور بہت سے اسٹوڈنٹس میرے جو ہیں ان سب نے وہی ایک چھوٹی سی نماز کی کتاب آتی تھی، عورتوں کا نماز کا طریقہ الگ ہے، مردوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے، اور وہی نماز سیکھ لیں. تو وہ نماز کا اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. نماز کا طریقہ آپ احادیث میں دیکھیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ ایکسٹریم کی 2 کتابیں ہیں. ان کے ذریعے سے جو ہے نماز کو سیکھا جائے اور اپنی نماز کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ نماز کا جو ہے وہ پورا اجر و ثواب اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو اپنی نمازوں کو چیک کریں، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کریں، سنت کے مطابق کریں، تبھی ہماری نماز ٹھیک ہوگی. میں نے بھی اپنی نماز اسی طرح حدیثوں کے مطابق ٹھیک کی، اس کو صحیح کیا، اور پھر دعائیں بہت ساری یاد کی، سجدوں کی دعائیں یاد کی، جلسے کی دعائیں یاد کی، رکوع کی دعائیں یاد کی، بہت ساری خوبصورت دعائیں یاد کی، اور ان کا اثر دیکھا اور ان کا اپنے اوپر جو ہے اثر دیکھا. باقاعدہ جب آپ کی نماز اچھی ہو جاتی ہے، آپ کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں، آپ کے سجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں، تو اس وقت پھر زندگی ہی بدل جاتی ہے. آیت نمبر 73 کا ترجمہ ہے جس کے پاس اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا تو ہو جا، بس وہ ہو پڑے گا. اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی. جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا. لیکن جی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی طاقت بیان کی جا رہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا برحق. آف کورس ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، برحق ہے یہ، اور اللہ کا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہو جا، یعنی کن فیکون، تو ہو جاتا ہے. اور اس کا کہنا جو ہے وہ اثر والا ہے، وہ اس نے فرمایا ہو جا تو ہو گیا، کیونکہ اسی نے ہو جانے کو بھی تو اسی نے بنایا ہے نا. تو اس کے کہنے پر نہیں ہوگا تو کس کے کہنے پر ہوگا؟ اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی. یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو، اس دن سے ڈرو کہ اس کے کن کہہ جانے سے جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا. اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف بھی کہ حساب کتاب کے جیسا کٹھن مرحلہ بھی بڑی آرام سے طے ہو جائے گا. لیکن کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. دوسروں کو تو یہ دن 50,000 سال کی طرح بھاری لگے گا، اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا. اس کو بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اور یہ ہمیں آگے اس کی کیلکولیشن بھی آپ کو میں کر کے دوں گی کہ یہ جو ہمارا ایک دن ہے یہ جو ہے وہ 1000 سال کا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کی نظر میں یہ 1000 سال کا ہے. تو یعنی کہ ہمارے لیے یہ ایک دن ہو گیا، اور اللہ کے ہاں اس کا ایسا ہے کہ یہ 1000 سال کا ایک دن ہے، لیکن ہمارے لیے یہ صرف ایک ہی دن ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، جس میں میں آپ کو کھل کر اس کے بارے میں سمجھاؤں گی. تو اس دن بھی یہ ان کے لیے آسان دن ہوگا جو ایمان والے ہوں گے. ان کے لیے یہ اتنا ہوگا کہ جتنا ایک وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنا وقت ہمیں ایک وقت کی نماز پڑھنے میں لگتا ہے، تو یہاں تک آسانی فرما دی جائے گی. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو نیک ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے اور ایمان پر ہی فوت ہوئے ہوں گے. اچھا جی، آیت نمبر 74 کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا
کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اچھا جی، یہاں اب ذکر ایک دم سے آ گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد کا نام تھا وہ آزر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے، لہٰذا یہی صحیح ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا اور ان کا دوسرا نام جو ہے وہ طارق تھا۔ تو جو قرآن میں آ گیا وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کی طرف اس کو نہیں لے کر جائیں گے۔ تو اب یہاں پر مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ بیٹا ایک جو ہے پیغمبر ہے، اور وہ بھی زبردست ون آف دا ٹاپ لسٹ پیغمبر کی بات کی جا رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، باپ جو ہے وہ بت پرست ہے، بت تراش بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ آزر جو تھا وہ بت تراش بھی تھا، بت بناتا تھا۔ تو یہاں پر بیٹا جو ہے وہ پیغمبر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کمبینیشن کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈفرنٹ جگہ پر ہمیں کمبینیشن ملیں گے کہ کہاں ایک ہی گھر میں ہدایت کا نور بھی ہے اور اسی گھر میں جو ہے وہ تاریکیاں بھی ہیں، کفر و شرک کی۔ تو ان سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو جو ہے گمراہی میں دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو کہ کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 75 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے، اور ان کو بھی غیب کی جو علم تھا، جو ضروری تھا ان کے لیے کہ ان کا جو ہے وہ کامل یقین اللہ تعالیٰ پر ہو جائے، ان کو وہ دکھائیں، وہ مشاہدے کروائے۔ اب ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے مشاہدے کروائے ہوں، ایسا مکاشفہ کروایا ہو جو کہ عرش سے لے کر زمین تک کا ہو، جسے ہم جو ہے قرآن میں واضح طور پر نہیں جان سکے، یا قرآن نے واضح طور پر کھل کر اس کی بات نہیں کی، لیکن جیسے کہ اور بھی مشاہدے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مرنے کے بعد کیسے زندگی عطا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کوئی شک ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، میں صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا ایمان تازہ ہو جائے اور مزید بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے پال لو، ان کو اپنے ساتھ جو ہے مانوس کر لو، اور پھر سب کو ذبح کر کے الگ الگ جگہ پر ڈال دو، اور پھر اس کے بعد ان کو میرے اذن سے آواز دو تو وہ تمہارے پاس زندہ اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو اس طرح کے مشاہدے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جن کو چاہتا ہے اپنے معجزے عطا کرتا ہے تاکہ ان کا کامل یقین ہو جائے، تاکہ وہ جب تبلیغ کریں تو ان کے اندر خود اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ اس کانفیڈنس سے تبلیغ کریں کہ جن لوگوں کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر بھی کوئی روشنی، ایک کرن بھی ہے، تو وہ پھوٹ کر جو ہے وہ پوری شمع جل جائے ان کے دلوں میں۔ تو ایسے دل جو ہیں فوراً پیغمبر کے پیچھے ایمان لے آتے ہیں اور فوراً تبلیغ کی اور اس میسج کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے جو ہے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے ان کو ایسے معجزے دکھاتا ہے اور علم غیب کی ایسی چیزوں کا علم عطا کرتا ہے کہ جن سے پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی پر وہ نہیں ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے ہی جو مصیبت آئے گی اور جو تکلیف آئے گی اور جو آسانی اور جو فائدہ ہوگا وہ اللہ کے سوا اور کسی سے ہے ہی نہیں، تو وہ پھر کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ کاش کہ ہمارا ایمان بھی ایسا ہو جائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے نہ ڈریں، نہ کسی اور سے یہ عقیدہ رکھیں کہ ہائے جی ہم نے یہ منت مانی ہوئی تھی تو اس مزار پہ چادر نہ چڑھائی تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ ہاں، ڈریں اس بات سے کہ جو منت آپ نے اللہ سے ڈائریکٹلی مانگی ہے اسے پورا کریں، اور منت مانگنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، آپ 2 نفل حاجت کے پڑھیں،
یہ کیا کہ کوئی آپ شرط رکھیں کہ جی یہ ہو جائے تو پھر میں اللہ کے نام پر جو ہے وہ نفل پڑھوں گا یا اللہ کے نام کی نظر و نیاز کروں گا. منت کا ماننا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہیں وہ آپ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتیں مانا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف کوئی حاجت پیش آتی تھی فوراً وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اسی میں مانگا، جسے ہم حاجت کے نفل بھی کہتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے وہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے حاجت کریں، اللہ سے مانگے، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا. آیت نمبر 76 کا ترجمہ ہے، پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے ابتدائی ہدایت کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کو ڈھونڈنے کا ذکر بتا رہے ہیں تاکہ ایمان والوں کا ایمان جو ہے مضبوط ہو جائے، اور ستارہ پرست اور سورج کو پوجنے والے اور ستاروں کو پوجنے والے، چاند کو پوجنے والے، ہوا کو پوجنے والے، ان سب کو پوجنے والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو. کیونکہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو کل انسانیت کے لیے آیا ہے. تو حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ اللہ کو ڈھونڈنے والی جو ان کے اندر ایک نفس تھی، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں بیان فرما رہے ہیں اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ انہوں نے جب رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان پر بڑا چمک رہا ہے، خوبصورت روشن. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، غروب ہونے سے مطلب کہ ستارے تو ہر وقت ہی اپنی جگہ ہوتے ہیں، وہ دن اور مطلب سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب سورج کی روشنی چلی جاتی ہے اور سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے تو اسی طرح ستارے بھی چمکتے ہیں. تو جب سورج کی روشنی آ گئی، صبح ہو گئی، تو وہ مطلب غروب ہو گیا، غائب ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جب یہ غروب ہو گیا تو یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی غروب ہونے والے معبود کو میں نہیں پسند کرتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 77 کا ترجمہ ہے، پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا. یہ دیکھیں اب یہاں پر کیا ہوا کہ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، ستارے سے بھی زیادہ بڑا ہے اور زیادہ خوبصورت ہے، چمکدار ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا یعنی کہ غائب ہو گیا، صبح کی روشنی کے بعد ظاہری سی بات ہے چاند نظر نہیں آتا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا. ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ ایمان والا جو ہدایت کے راستے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کا دل ڈر رہا ہوتا ہے اللہ کے لیے. بیسکلی وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ دل بالکل خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ میں کہیں کچھ غلط نہ کر دوں، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. تو حضرت ابراہیم نے بھی کیا کہا کہ اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہ کی تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا. آیت نمبر 78 کا ترجمہ ہے، پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ستارہ دیکھا رات میں، پہلے اسے کہا رب، جب وہ غروب ہو گیا انکار کر دیا، نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا کہ یہ ستارے سے زیادہ بڑا ہے، کہا یہ میرا رب ہوگا. جب دیکھا وہ غروب ہو گیا کہا نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، اور ڈر کر دعا بھی کی ساتھ میں. ٹھیک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے ہدایت نہ کی تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا. پھر سورج کو دیکھا، اب ظاہری بات ہے جب سورج آ گیا چاند بھی چھپ گیا، ستارہ بھی چھپ گیا اس کی روشنی کی وجہ سے اور زیادہ بڑا بھی ہے. حضرت ابراہیم نے کہا شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو سب سے زیادہ بڑا بھی ہے. لیکن کیا ہوا جب مغرب ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو باقاعدہ غروب ہوتے ہوئے نظر بھی آتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں یہ سارا کچھ جو ہے میں شریک کر رہا ہوں اپنے رب کے ساتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا میرا رب، یہ تو میں ان چیزوں کو اپنے رب کے ساتھ شریک کر رہا ہوں، تو میں شرک سے بیزار ہوں. اللہ کو پکارا اور اللہ سے کہا میں اس شرک سے بیزار ہوں. آیت نمبر 79 کا ترجمہ ہے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اب یہ دیکھیے کہ جی
یہاں اسپیشلی جو ہے رخ، چہرے اور رخ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے. تو اس سے مراد اس شخص سے ہی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے. میں اپنا چہرہ اسی کی طرف کرتا ہوں، یعنی کہ میرا جو قبلہ ہے، میری سمت ہے وہ میرے رب کی جانب ہے. کیونکہ ہم جب اپنا چہرہ، ہمارا ساری چیزیں، کیا ہاتھ، کیا سینہ، پیٹ، ٹانگیں، پاؤں، ہماری ہاتھوں کی انگلیاں، پیروں کی انگلیاں سب کعبہ کی طرف ہوتی ہیں، تو ہمارا وہ سمت ہوتا ہے. ہمارا چہرہ جب وہاں ہے تو ہماری ساری چیزیں اس طرف ہو گئی ہیں. ہمارا ایک تعین کعبہ کا، یہ کعبے کا مطلب قبلہ یعنی سمت. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میری پوری سمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، جس نے اکیلے نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی کہ میں مشرک نہیں ہوں. رب کریم، میں صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں. آیت نمبر 80 کا ترجمہ ہے، اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا. آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا. ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اچھا، اب اس آیت سے یہ معلوم چل رہا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور انہیں اپنا رسول منتخب کر لیا، پیغمبری عطا کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو ہے کہ حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا، کیونکہ جب قوم نے توحید کا یہ واز سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی جو ہے تردید کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کیے، جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے تھے. جیسے کہ آج بھی ہمارے نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے، وسیلے کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان ہر زمانے میں مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کی چیزیں دیتا رہتا ہے. جب پیغمبر موجود ہوتا ہے تو تب اس کو لوگ جو ہے پیغمبر نہیں مانتے، کہتے ہیں تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اور جب پیغمبر فوت ہو جاتا ہے تو پھر شیطان دوسری بات ڈال دیتا ہے کہ تم تو انسان ہو، وہ تو تمہاری طرح کا انسان ہی نہیں تھا، وہ تو کوئی اللہ کے جسم کا نعوذ باللہ کوئی ٹکڑا تھا، وہ نور تھا، وہ تو انسان ہی نہیں تھا. تو جس طرح سے انسانوں کے زمانے ہوتے ہیں اور جب پیغمبر کا وقت ہوتا ہے تو تب اس کے شیطان کے کچھ اور چال چلن ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرے چال چلن کے ساتھ آتا ہے کہ وہ تو زندہ ہے، وہ تو سن رہا ہے، وہ تو انسان ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے نور کا ایک نور ٹکڑا تھا. تو اس طرح سے جو ہے شرک کرنے والے ہمیشہ اپنے دلائل جو ہیں وہ تراشتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دلائل دیتے ہیں، جس کا مشاہدہ ہم آج بھی کر سکتے ہیں. جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر کے رکھے ہوتے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھ کر جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. کم از کم جو ہے دام اور تصویر میں پھنسے ہوئے عوام کو جال میں پھنسائے رکھتے ہیں، تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے اور دم درود کے ذریعے سے، اور جس طریقے سے ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے والا کس بات سے جو ہے وہ ہمارے چنگل میں آ جائے گا. تو یہ معاملات آج بھی ہمارے لوگوں کے اندر کثرت سے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پر ہر پیغمبر نے کس کو پکارا؟ ایک رب کو. اور ہم جو ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا پیغمبر جب رب کو پکار رہا ہے تو اب ہمارا پیغمبر جبکہ موجود بھی نہیں ہے تو ہمیں کس کو پکارنا ہے؟ پیغمبر موجود بھی ہوتا تب بھی ہم مدد کے لیے پیغمبر کو نہ پکارتے، الا یہ کہ ہم ان سے علم سیکھنے کے لیے یا ان سے دعا کروانے کے لیے یا ان کی جو وہ حاضر ہوتے، موجود ہوتے تو ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے. وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ پیغمبر جو موجود ہوتا ہے تو اس کے ہر چیز میں، اس کے پسینے تک میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور وہ برکت ہوتا ہے، اور ہر چیز پیغمبر کے موجودگی تک ہوتی ہے. آپ زندہ موجود پیغمبر سے
کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر کی دعا کو رد نہیں کرتا. لیکن جب پیغمبر فوت ہو جائے تو اس وقت آپ اپنے پیغمبر کو اگر پکاریں گے تو آپ کس کے ساتھ شریک کریں گے؟ اللہ کے ساتھ شریک کریں گے کہ آپ نے فوت ہونے کے بعد بھی. لیکن پھر اس پر بھی ایک عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر میں زندہ ہیں اور وہ سن رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے. ان کی زندگی ہے لیکن برزخی، دنیاوی نہیں ہے. جو صحیح عقیدہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے. ابھی اس چیز کا موقع نہیں آیا کہ میں ابھی اس کو ڈسکس کروں. جب اس کا موقع آئے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے یاد کروائے تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ سارے معاملات رکھوں کہ جو گمراہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جو فیض حاصل کرتے ہیں اور جو حدیثوں کو موڑ توڑ کر پیش کرتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں قبر میں، تو انہی حدیثوں سے ان کا رد کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالی میں قرآن سے اور صحیح مستند احادیث کے نمبر بھی دے کر ان چیزوں کا رد کروں گی اور صحیح عقیدہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 80 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند صحیح احادیثوں سے ہدایت لینے والا بنائے، نہ کہ گمراہ ہو جانے والا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.